اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور مذہب دیا وہ معتدل ہے، اس میں ہر چیز میں بیلنس ہے، افراط اور تفریط سے ہٹ کر ہے۔ آج کل ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، ایکسٹریمزم۔ یہ شخص ایکسٹریم پہ گیا ہوا ہے، انتہا پہ گیا ہوا ہے۔ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جو مذہب کو نہیں مانتے یا فالو نہیں کرتے وہ بھی ایک دوسری انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں انتہا پسندی، سمجھتے ہیں؟ یہ دونوں انتہائیں کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کسی قوم کا بیڑا اگر غرق کرنا ہے تو یا تو مذہبی انتہا پسندی تک پہنچا دیں اس کو، یا مذہب کی مخالفت میں ڈال کے۔ اچھا، مذہب کی مخالفت میں جب آپ آئیں گے تو ویسے ہی انتہا پسندی کو پہنچیں گے آپ۔ پھر تو انتہا پسندی پھر دو قسمیں نہیں ہیں کہ معتدل اور انتہا پسند۔ آواز مزیدار نہیں آ رہی ہے، گونج رہی ہے آواز، پتہ نہیں ان کے ذمے تو لگایا تھا۔ تو جس کے ذمے لگاؤ پہلے اس کو سیٹ کرانا پڑتا ہے، پھر وہ آگے کام سیٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں یہ ہے الحمدللہ، پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کسی کے ذمے کوئی کام لگائیں تو پہلے اسے کسی کے ذمے لگائیں آپ کہ اس کو تو ٹھیک کرو، پھر آگے وہ کام ٹھیک کرے گا۔ دیکھو، پاکستان کے جو ڈرائیور ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ہم بچپن میں یہ بات سنتے تھے، پھر یہ بھی ہم سنتے تھے پاکستان کے پائلٹ پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ تو ہمیں نہیں یقین آتا تھا کہ یار ہر چیز میں دنیا ایکسپرٹ ہے، تو ڈرائیونگ میں ہماری قوم کہاں سے ایکسپرٹ ہو گئی؟ ہر چیز میں تو گورے ایکسپرٹ ہیں، تو ہم لوگ ڈرائیونگ میں کیسے؟ تو اس کا جو بات سامنے آئی نا کہ جتنے یہاں سڑک پہ کھڈے ہیں، کتے سامنے سے آ رہے ہیں، کوئی انٹی نکل کے آ جائیں گی ایک دم روڈ پہ سے، اور جو بائک والا ہوگا وہ فاسٹ ٹریک پہ چلائے گا، لینڈ کروزر والا وہ فٹ پاتھ کے قریب سے آرام سے جا رہا ہوگا، بائک والا 4 بچوں کو، بیوی کو، اور بھی 2-4 محلے والے جو لفٹ مانگتے ہیں ان سب کو بٹھا کے فاسٹ ٹریک پہ چلے گا۔ اوورٹیک ہمیشہ الٹی طرف سے کیا جائے گا۔ تو اس ماحول میں جس نے ڈرائیونگ سیکھی ہونا، دنیا میں ظاہر ہے اس کا مقابلہ کوئی ڈرائیور نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزیں ہیں بڑی سمجھنے کی ہیں، تو اسی طرح خوب سمجھ لیں۔ اب پائلٹ کا تو مجھے نہیں پتہ، جہاز کھٹارا انہوں نے اڑا کے سیکھے ہیں یا جنگوں کی وجہ سے تجربہ ہو گیا، واللہ عالم۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا، تو اس میں یا تو وہ خراب ہو جاتا ہے یا بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے۔ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، اگر وہ ماحول بالکل نارمل ہے تو نہ آپ بگڑیں گے، لیکن نہ کوئی بہت زیادہ اچھے بنیں گے، آپ ایسے ہی رہیں گے نارمل جیسے ہوتے ہیں سب لوگ۔ یہ جو ایشیائی اقوام ہیں، جن میں خاص طور پر یہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اس میں شامل کر لیں، یہاں سب کچھ بہت زیادہ ہے، یہاں کوئی بھی چیز تھوڑی نہیں ہے۔ یہاں بیماریاں بہت ہیں، غربت بہت ہے، کرپشن بہت ہے، قومیں بہت ہیں، کلچر بہت زیادہ ہیں۔ یعنی ایک گلی میں الگ کلچر ہوگا، اس کے محلے والے میں الگ لوگ ہوں گے، فرقے بہت ہیں۔ تو ایسے ماحول، اچھا اور بھی بہت کچھ ہے۔ اب ایسے ماحول میں انسان یا تو بگڑتا ہے، لیکن اگر بنتا ہے تو پھر بہت زیادہ بن جاتا ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فقہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کوفہ میں تھے اور وہاں فتنے بہت زیادہ تھے. جو باطل فرقے وجود میں آئے نا، زیادہ تر آپ کو ملے گا اس دور میں کوفہ میں وجود میں آئے ہیں، مکہ مدینہ میں نہیں تھے یہ. تو ان باطل لوگوں میں کچھ لوگ تو ان کے ساتھ مل کے خراب ہو گئے، کچھ ان کے خلاف جو گئے ہیں نا، جنہوں نے کام کیا ہے، تو وہ دلائل کی دنیا میں مضبوط بہت ہو گئے. پھر وہ اس کی مثال ایسے جیسے آپ سعودی علماء سے قادیانیوں کے بارے میں پوچھو گے کہ ختم نبوت کے دلائل بتائیں، ان کو اتنے نہیں پتہ ہوں گے. یہاں پٹیل پاڑا میں آپ جاؤ، کسی ختم نبوت کے کارکن سے پوچھو کہ ختم نبوت پر دلائل کیا ہیں، وہ دلائل کے انبار بھی لگا دے گا اور قادیانیوں کے اعتراضات کے جواب بھی دے دے گا. وہ وجہ کیا ہے کہ یہ فتنہ سعودیہ میں نہیں ہے، یہ فتنہ کہاں ہے؟ یہ یہاں پر ہے. یہاں اس کے ماہرین آپ کو ملیں گے. عربوں نے بھی ختم نبوت کے بارے میں یہاں کے علماء سے سیکھا ہے. یہ جو مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ عرب علماء کو دورے کراتے تھے، قادیانیوں کے بارے میں اویئرنیس دیا کرتے تھے. تو جس جگہ پہ جو فتنہ ہوتا ہے نا، جو چیز زیادہ ہوتی ہے، یا تو آپ اس میں بہہ جاتے ہیں. اگر آپ نہیں بہتے تو اللہ آپ میں وہ کمالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان قوم میں نہیں ہوتے جن کو مسائل کا سامنا نہیں ہے. یہاں ایک اور بات، جن گھروں میں ذرا بھی جھگڑے نہیں ہوتے، سارے چیزیں بالکل سیٹ چل رہی ہیں، ان گھروں کے بچے نہ بگڑتے ہیں نہ کوئی بہت زیادہ باصلاحیت پیدا ہوتے ہیں. لیکن جن گھروں میں بچوں نے ابا اماں کے، بہن بھائیوں کے کچھ پھڈے مڈے دیکھے ہوں، تو یا تو وہ بچے بھی بگڑ جاتے ہیں، یا ان بچوں میں اللہ تعالیٰ برداشت پیدا کر دیتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جھگڑا شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کیسے ہوتا ہے. معاشرے میں وہ زیادہ اچھا سروائیو کر سکتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ چھوئی موئی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو. ہر چیز ٹھیک ہوئی تو سب کچھ غلط ہو جائے گا. اب یہاں سے مشکلات شروع ہو گئی ہیں. دیکھو آسٹریلیا میں تھا تو وہاں کووڈ آ گیا. جب کووڈ آیا تو جنرل اسٹوروں پہ لوٹ مار شروع ہو گئی اور ٹیشو پیپر شارٹ ہو گئے. جہاں ٹیشو نظر آیا پبلک بھاگی، گورا بھاگ رہا ہے اس کی طرف، ٹیشو چاہیے ٹیشو. ڈکیتیاں بھی شروع ہو گئیں. ہمارے یہاں ایسے بچے اغوا نہیں ہوتے جیسے وہاں ٹیشو پیپر کے ڈبے اغوا ہو رہے تھے. ڈاکو، اب میں خود اپنی طرف سے بھی کچھ بتا رہا ہوں نا، یقیناً یہی سچویشن ہو گئی تھی. ڈکیتیاں ہوئی ہیں جناب، ٹیشو پیپر غائب، بلیک میل کر رہے ہیں، اتنے کروڑ دے گا تو ڈبہ ملے گا. یہی ہوتا ہے نا بچے جب اغوا ہوتے ہیں. تو ہم جو کہتے تھے نا گورے بہت اچھے ہیں، ہوں گے اچھے، تو میرا سفر بھی ہے گوروں کے ملک میں زیادہ ان کی وہ بھی نہیں کر سکتا، بہت اچھے ہیں. تو ہم جو کہتے ہیں نا گورے بہت اچھے ہیں، ان میں برداشت بہت ہے، نیک بہت ہیں، ہوں گے. لیکن بھائی جب تک کسی قوم پہ کوئی آزمائش نہ آئی ہو، آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ غربت مہنگائی تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو. تھوڑے دن کے لیے یہ غربت مہنگائی کرپشن کھڈے، پیچھے سے ہارن بجا رہے ہیں، کم بخت بائک ہٹا ہی نہیں رہا، الٹا آپ کو غصے سے مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ جیسے ہم غلط کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہا ہے، اور پھر آگے سے گالی بھی نکال رہا ہے. اس کے بعد بھی آپ مسکراؤ تو میں گورے کو مانوں گا کہ گورے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. وہاں تو قانون اتنا مضبوط ہے، ایسے گرفت کی ہوئی ہے قانون کی، حکومتیں اچھی ہیں وہاں کی. تو ہمیں اندازہ ہوا وہاں لوگوں نے بھی بتایا کہ اتنی لوٹ مار، بھائی ٹیشو لے کے جاؤ تو اس کو، یعنی ایسی لوٹ مار، کیونکہ پانی وانی تو ہوتا نہیں ان کے واش روم میں، تو ٹیشو ہی ان کا آخری سہارا ہے، ٹیشو ہی آخری سہارا ہے. تو اب دیکھو جب اتنی ماحول میں وہ رہے ہیں تو ذرا سی آزمائش آئی تو برداشت نہیں کر پائے. ہمارے ہاں چونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کورونا کب آیا اور کب نکل گیا. آیا بہت سے لوگوں کو مار کے بھی چلا گیا، تو ہم نے اس کو بھی انجوائے کیا. ہم نے اس کو بھی کیا کیا، ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو بھی انجوائے کیا کہ پتہ نہیں ابھی تک بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مرا کیوں تھا ایک ہٹا کٹا آدمی. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کورونا سے مرا ہے،
اس پہ بحث ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ سازش ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہ واقعی کورونا سے مرا ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہودیوں نے مارا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹروں نے انجیکشن لگایا ہے. وہ ایک اس کو بھی لوگوں نے یوٹیوب چینل کے پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنایا. خیر, تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بہت زیادہ پریشانیاں آیا کریں, سب کچھ ٹھیک نہ ہو, تو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہے, اسی سے اللہ آپ کے لیے خیر پیدا کرے گا. ایک بچہ آپ کا بگڑا ہوا ہے, انسان کا بچہ نہیں بن رہا, یہ بھی ٹھیک ہے. کوشش کرو اس کو انسان کا بچہ بنانے کی, لیکن اللہ کا نظام یہی ہے کہ سارے ٹھیک بھی نہیں ہوتے. بتاؤ مجھے, یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچوں کی کون اچھی تربیت کر سکتا ہے؟ پیغمبر تھے نا وہ, خاندان بھی سارا مسلمان, 13 بیٹے ہیں جن میں 11 بگڑے ہوئے, 2 صحیح تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 11 کیا تھے؟ بگڑے ہوئے تھے, پیغمبر کے بیٹے. 2 کیا تھے؟ صحیح تھے. ان 11 کو 2 سے حسد ہوا اور بھائی کو کنویں میں ڈال کے ساری زندگی اپنے باپ کو رلایا انہوں نے. آخر میں توبہ کی ہے, خیر کر لی توبہ. تو بس یہ دنیا کا نظام ہے بھائی. اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں, کوئی نیک آدمی ہو, اس کی اولاد کو دیکھ کے تبصرہ نہ کریں کہ یار بڑا بنا پھرتا ہے, بچے دیکھو کیا کر رہے ہیں. او بھائی بڑا بنا پھرتا ہے, بچوں کی تربیت کی کوشش کی ہوگی مگر تربیت نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں وہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے, اس کی بیوی دیکھو بے پردہ گھوم رہی ہے. بھائی نہیں کنٹرول ہوگا اس کو اپنی بیوی پہ, کیا کر سکتے ہیں یار, نہیں کنٹرول ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے چھوڑ کیوں نہیں دیتا پھر؟ بھائی چھوڑنے میں اس کو پتہ ہے نقصان اور زیادہ ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, اس زمانے میں کافر سے نکاح جائز تھا, تو لوط علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی اس کو؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, سوال پیدا ہوتا ہے اس کو نوح علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی؟ ہم یہ سوال جب نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تو ان کے پاس آنسر ہوگا, بھئی کافر ہے لیکن بچوں کو پالنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو نا نہیں. ایک عورت کافر ہے, بے پردہ ہے, بچوں کے لیے ماں تو ہے نا, تو آپ کو بچوں کے لیے ماں چاہیے, یہ آپ کی نظر میں ترجیح ہوتی ہے کہ سگی ماں ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اس طریقے سے پال نہیں سکتا. بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے, اتنی بڑی داڑھی ہے اور پردے پر صبح و شام بیان ہے, اپنے گھر پہ تو کنٹرول نہیں ہے. تو گھر پہ کسی کے باپ کا بھی اس زمانے میں کنٹرول نہیں ہے. جو کہتا ہے نا میرا پورا کنٹرول ہے اس زمانے میں, جھوٹ بول رہا ہے وہ. یا تو چنگیز خان بن جاؤ, ان کا کنٹرول ہوتا ہے, پھر ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں گھماتے رہو, مارتے رہو, توڑتے رہو. آج تھپڑ مار دیا, آج بیوی کا گھٹنا توڑ دیا, آج اس کی ناک پھوڑ دی. ایسا کوئی جلاد اور چنگیز خان بن کے کنٹرول کیا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن پھر خود خراب ہو جائے گا. بھائی جو اس طرح سے چلے گا تو خود کی تو کتنا بد اخلاق بن جائے گا نا. تو اپنے آپ کو بد اخلاق بنانے سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے تھوڑی سی اس کی بھی مان لو. ہاں یہ ہے کہ بالکل ہی گھر کو آزاد چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے, کوشش پوری کرے انسان, تھوڑا بہت روب بھی ہو, تھوڑی بہت سختی بھی ہو, لیکن یہ ساری چیزیں اعتدال سے ہوتی ہیں, ایک حد تک ہوتی ہیں. اس کے بعد آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے, بولتا بھائی ایسے کی تیسی. پھر وہ یہ دیکھتا ہے بڑا نقصان کس میں, چھوڑنے میں بڑا نقصان ہے یا رکھنے میں بڑا نقصان ہے. بعض دفعہ رکھنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے تو چھوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے, بعض دفعہ چھوڑنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے تو پھر چھوٹے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کو بیلنس کہتے ہیں, اعتدال. یہ جو بہت سے لوگ بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں نا کہ ہمارا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک مدرسے کے استاذ تھے, وہ ان کا ریکارڈ آیا میرے سامنے کہ 15 سال یا پتہ نہیں 20 سال میں ایک دفعہ بھی ان کا کلاس کا ناغہ نہیں ہوا. رہتے یہاں تھے, مدرسہ کہاں تھا؟ کلفٹن میں. نارتھ کراچی سے ڈیلی کلفٹن جاتے مدرسے میں پڑھانے کے لیے, صرف جمعے کے دن چھٹی ہوتی. 12 یا 15 سال میں ایک ناغہ بھی بولو نہیں ہوا, اور ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوئے. مجھے جب بتایا گیا میں نے کہا بہت اچھا ماشاءاللہ, یہ ان کے مستقل مزاج ہونے کی بہترین علامت ہے, لیکن یہ کامیاب انسان ہونے کی بالکل بھی علامت نہیں ہے. یہ اس کی تو علامت ہے کہ ان کو اس مستقل مزاجی پہ ایوارڈ ملے
کہ یار ان کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ اگر کوئی یہ کام مستقل مزاجی سے پراپر کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں, شاید میں اور آپ نہ کر سکیں. ہم تھوڑے دنوں میں تھک جائیں گے, یار اب ایک ٹولہ تو بنتا ہے نا, اتنے دن ہو گئے, کچھ تو بہانہ کرو. مستقل مزاجی کی دلیل ہے, اس پہ ایوارڈ ملنا چاہیے, لیکن کامیاب انسان ہونے کی دلیل یہ اس شخص سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتا. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں, کراچی کے حالات اس زمانے میں ہڑتالیں بھی ہو رہی ہیں, پتھراؤ بھی ہو رہے ہیں, جلاؤ گھیراؤ بھی ہو رہا ہے, بندے اغوا بھی ہو رہے ہیں, آپ کو کلاس کا اتنا ہوا بنا لیا آپ نے, بچے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی آپ نے کلاس میں. بھائی اس دوران ہوا ہوگا نا کچھ نہ کچھ, اچانک بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی, ہاسپٹل لے کے جانا ہے, نہیں جی میں نے ریکارڈ قائم کرنا ہے, مدرسے کا ناغا نہیں ہو سکتا. بیگم صلواتیں سنا رہی ہوگی, ان کو اپنا مدرسہ مجھ سے زیادہ پیارا ہے. کبھی بچوں کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کیا خیال ہے, کوئی بچہ گر گیا چھت سے یا کچھ مسئلہ ہو گیا, نہیں بھائی مجھے کیا پیارا ہے, مدرسے میں ناغا نہ ہو. جو فطرت ہے نا, فطرت وہ آپ کے حساب سے اپنے آپ کو مینیج نہیں کرتی ہے, آپ کو اپنے آپ کو فطرت کے حساب سے مینیج کرنا پڑتا ہے. فطرت کے اصول کبھی نہیں بدلیں گے. فطرت یہ چاہتی ہے کہ آپ کے بچے بیمار بھی ہوں, ٹھیک بھی ہوں, مرے بھی, اللہ بچائے موت سے, مرتے تو الحمدللہ کم ہے اور اللہ بچا کے رکھے, سب کو زندگیاں دے, لیکن بیماری تو ہے نا. فطرت چاہتی ہے آپ کے بیگم کا موڈ بھی کبھی آف ہو, خام خامے کھوپڑی گھومی ہوئی ہو اس کی بلا وجہ, یہ بھی نیچر کا حصہ ہے, خوب سمجھ لو. لوگ سمجھتے ہیں ہماری بیگم کا آج پتہ نہیں کیوں موڈ خراب ہے, تو وہ ٹینشن میں جاتے ہیں. ٹینشن میں نہیں جاؤ, بلا وجہ موڈ خراب ہونا یہ بھی نیچر کا کیا ہے, ایک حصہ. اس کا خام خامے موڈ خراب ہوگا, کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کو انجوائے کرو کہ الحمدللہ میری بیوی نارمل ہے, آج بلا وجہ ٹینشن لے کے بیٹھی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو, کیونکہ جو شادی شدہ نہیں, تجربہ نہیں ہوتا, وہ پھر پریشان ہوتے ہیں, یار ابا کا کبھی ہم نے بلا وجہ موڈ خراب نہیں دیکھا, اماں کا نہیں دیکھا, بیگم کو کیا ہوا. تو یہ ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ ٹائم گزارو, انشاءاللہ جیسے بلا وجہ موڈ خراب ہوا بغیر کسی وجہ کے ٹھیک بھی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو دل پہ لے کے بیٹھ گئے تو پھر معاملہ اور خراب ہوگا. خیر, تو اب بتاؤ میرے بھائی, بیگم کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہوگی, خود اپنی طبیعت بھی خراب ہوئی ہوگی, ڈاکٹر نے ریسٹ کا مشورہ دیا ہوگا, لیکن انہوں نے 15 سال کا ریکارڈ قائم کر کے گینز بک آف ورلڈ میں اپنا نام شاید لکھوا دیا. تو اس قسم کی جو روٹین جن لوگوں کی ہوتی ہے وہ ایک نارمل لائف نہیں گزارتے. یہ بیلنس لائف نہیں ہے. بیلنس یہ ہے کہ نہ آپ بلا وجہ ناغے کریں, لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دو کام آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو الاہم فالاہم, جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو ترجیح دیں, جو کم امپورٹنٹ ہے اس میں نقصان کر لیں. اس میں کیا کر لیں, نقصان کر لیں.